learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 106۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ انسان اپنے معاملات میں غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل کو پھر پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے سے دل اپنے صحیح مقام پر آ جاتا ہے، اسی لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مغفرت طلب کرنے کے حکم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاضی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ درست نہیں ہو جائے گا، اس لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دروازے پر جھگڑے کی آواز سن کر باہر نکلے اور آپ نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں اور لوگ میرے پاس مقدمے لے کر آتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے ایک فریق دوسرے سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں، بس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری 7181۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، غفوران، بے حد بخشنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا امیدوار ہو، اس کی رحمت کا طلبگار ہو، اپنی خطاؤں اور گناہوں کا احساس کرنے والا ہو، اور جو اپنے ان غلطیوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرے، وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کو پا سکتا ہے۔ کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا شعور دلایا ہے، کیونکہ انسانوں کو انصاف اللہ تعالیٰ کے قانون کے سوا کہیں اور سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنے والوں کی حمایت کرنے پر اپنی مغفرت کا اور اپنے غفور ہونے کا احساس دلایا ہے تاکہ اس سے بخشش طلب کریں۔ ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، ان الذین، ان کی طرف سے جو یختانون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں سے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے ہر اس شخص کو حکم دیا گیا ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود منافقوں کی حمایت کرتا تھا۔ اس طرح کے خطاب کر کے ایک طرف تو مجرموں سے بے پرواہی کا اظہار ہے اور دوسری طرف مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ خیانت کار لوگوں کی طرف سے جو جھگڑا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ انہوں نے ظاہری طور پر تو دوسرے انسانوں سے خیانت کی تھی، مگر اصل میں وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں کہ خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنیں اور ان کی جانب سے دفاع نہ کریں، اور خیانت کار لوگوں کی طرف سے جو جھگڑا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، من کان خوانن، اس کو جو خائن ہو، اسیما، بہت گنہگار۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا جو بڑا خائن اور گنہگار ہو۔ سزاؤں میں سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنین کی پسند و ناپسند کا معیار الگ الگ نہیں ہو سکتا، پھر جب اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں تو تم بھی ناپسند کرو۔ یستخفون، وہ چھپ سکتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار حیرت کیا ہے کہ منافق لوگوں سے اپنا آپ چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور اپنے برے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ تو کھلے چھپے کو جانتا ہے اور دل کے خفیہ بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَىٰ، جو نہیں وہ پسند کرتا، من القولی، بات میں سے۔ منافق رات کے وقت اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو مشورے کرتے تھے اس کے بارے میں فرمایا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ سورہ النساء 81۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا محافظ ہے، اس سے زمین اور آسمان کا کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ اپنا جرم اور اپنے خیانت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، جس کی مرضی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جس میں وہ راتوں کو سازشیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، بِمَا يَعْمَلُونَ، اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطا، گھیرنے والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپی باتوں، دلوں کے بھیدوں سے آگاہ ہے، اس کا آگاہ ہونا بے سبب نہیں ہے۔ وہ آج اگر ان اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے تو آئندہ آخرت میں حساب کتاب لے کر بدلہ دینے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت 24 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول
इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल कर लो जब रसूल तुम्हें उसके लिए बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है, और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान रुकावट बन जाता है, और यकीनन उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। हाँ अंतुम खबरदार तुम, हा उलाई वो लोग हो, जादल तुम झगड़ा किया तुमने, अनहुम उनकी तरफ से, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, फमई युजादिलुल्लाह तो कौन झगड़ा करेगा अल्लाह से, अनहुम उनके बारे में, यौमल कियामा कयामत के दिन, अम मई यकूनु या कौन होगा, अलैहिम उन पर, वकीला कारसाज। यानी तुमने दुनिया में मुजरिमों की वकालत की, अगर मुजरिम बच भी गए तो क्या फ़ायदा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने क्या करोगे, जो पोशीदा और ज़ाहिर को जानता है। उस दिन कौन मुजरिमों की तरफ से वकालत करेगा। उस दिन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुम वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुम वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से जब कोई जान किसी जान के कुछ भी काम नहीं आएगी, और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना उससे कोई फिदिया लिया जाएगा, और ना उनकी मदद की जाएगी। सूरह अल बकरा 48। एक तरफ मुजरिमों की वकालत है, जुर्म से नफरत महसूस करवाई जा रही है, और दूसरी तरफ ये एहसास दिलाया जा रहा है कि दुनिया में बचत का मतलब आखिरत में बचत नहीं है। आखिरत में ना मुजरिम बच सकेंगे और ना मुजरिमों के वकील। अल्लाह ताला की अदालत में हर शख्स अपने अमल की जज़ा पालेगा। किसी के जुर्म की सजा कोई नहीं भुगतेगा, ना ही कोई और कफ़ारा देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। जिस दिन किसी जान को किसी जान के लिए कोई इख्तियार न होगा, और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का ही होगा। सूरह अल इन्फितार 19। वमन यअमल और जो कोई अमल करेगा, सूअन बुरा, वो गुनाह जिससे इंसान अपने अलावा दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे झूठी गवाही देना। बुरा अमल अलल इतलाक तमाम गुनाहों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, शामिल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझसे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये हदीस बयान की, और वो ये हदीस बयान करने में सच्चे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई गुनाह कर बैठे फिर वज़ू करे और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को यकीनन माफ़ फरमा देगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आयतें पढ़ी, जिनमें से एक यही आयत थी। मसनद अहमद 47। औ यज़लिम या जुल्म करे नफ्सहू अपनी जान पर। जब मोमिन गुनाह करता है तो वो अपने नफ्स पर जुल्म करता है। उन गुनाहों की तरफ इशारा है जिससे इंसान सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, जैसे नमाज का छोड़ देना, शराब नोशी वगैरह। सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो बख्शिश मांगते हैं अल्लाह से। इस्तगफार नदामत से मगफिरत तलब करने और तौबा करने को कहते हैं। बुराई करने वाले और जालिम अगर इस्तगफार कर लें, तौबा करके वापस आ जाएं, तो अल्लाह ताला माफ़ करके उनके साथ उन पर रहमत भी करता है। जब भी तौबा करके लौट आए, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत 53-54 में फरमाया, आप कह दें कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देता है। यकीनन वो ही बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। और अपने रब की तरफ पलट आओ और उसके मती बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि उनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि सैयदुल इस्तगफार ये है कि इंसान यूँ कहे कि ऐ अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा ही बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तुझसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। उन बुरी हरकतों के अजाब से जो मैंने की हैं तेरी पनाह मांगता हूँ। मुझ पर नेमतें तेरी हैं, उसका इकरार करता हूँ। मेरी मगफिरत कर दे कि तेरे सिवा और कोई भी गुनाह माफ़ नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए दिल से इनको कह लिया और उसी दिन उसका इंतकाल हो गया शाम होने से पहले, तो वह जन्नती है। और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात में इनको पढ़ लिया, फिर उसका सुबह होने से पहले इंतकाल हो गया, तो वह जन्नती है। सही बुखारी 6306। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम में से किसी की तौबा करने से ऐसे खुश होता है जैसे कोई अपनी गुमशुदा चीज़ पाने से। इब्ने माजा 4247। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक गुनाह से तौबा करने वाला इस तरह है जैसे वो जिसने गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा 4250। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے آدمی گناہ گار ہیں اور بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ابن ماجہ 4251۔ یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً بے حد بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والے کو اپنی مغفرت اور رحمت کا احساس دلایا ہے تاکہ وہ برائی سے توبہ کر کے بخشش مانگ کر اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لے لے۔ ومن، اور جو کوئی یکسب کمائے، اسمن کوئی گناہ، فانما یکسبہ تو بے شک وہ کماتا ہے اسے، علی نفسہ اپنے خلاف۔ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اس اصول سے ہر انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور اطمینان بھی۔ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے یہ بات سوچ کے کہ دوسروں کے جرائم میں وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کے انصاف پر مطمئن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت 164 میں فرمایا اور کوئی جان نہیں کماتی مگر اسی پر ہے وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں آیت 46 میں فرمایا جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنے ہی لیے کیا، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے علیماً سب کچھ جاننے والا، حکیمہ کمال حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے استغفار کرنے پر اپنی حکمت کا شعور دلایا ہے کہ اگر گناہوں سے معافی کی گنجائش نہ ہوتی تو گناہوں کا بوجھ تمہیں مار ڈالتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت ہے کہ اسے گناہ کا پتہ ہے، اسے یہ بھی علم ہے کہ گناہ کس سے ہوا اور اس پر کیا سزا مرتب ہوگی، اور وہ گناہ کے کرنے والے کے حال کو بھی جانتا ہے کہ اگر اس سے یہ گناہ نفس کے غلبے سے ہو گیا اور وہ اکثر اوقات میں توبہ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اسے بخش دے گا اور اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ ومن، اور جو کوئی یکسب کمائے، خطیئتن کوئی خطا، او اسمن یا کوئی گناہ، ثم یرمی پھر وہ الزام لگائے، بہی بریئہ اس کے ساتھ کسی بے گناہ پر۔ مطلب یہ ہے کہ خود گناہ کا کام کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو بہتان کہا جاتا ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو گئی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس کی طرف سے ایک چیل گزری اور جہاں وہ کمر بند پڑا تھا وہ اسے سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا، تو ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آخر بات کیا ہے، جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ صحیح بخاری 439۔ فقد احتمل تو یقیناً اس نے اٹھایا، بہتانن بہتان، و اسمن اور گناہ، مبینہ کھلم کھلا۔ کسی بے گناہ پر بہتان لگانے کے جرم کو قرآن نے مجسم شکل میں پیش کیا ہے کہ بے گناہ پر الزام تھوپ کر بہتان لگانے والے نے ایک بوجھ اٹھا لیا ہے۔ بوجھ کا اٹھانا انسان کو بوجھل کر دیتا ہے، انسان عملی طور پر اس جرم کا بوجھ اپنے سر پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔